نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم عدوا علیہا بالنواجز او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول من جہر بالقرآن بمکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اجتمع یوما اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال من رجل يسمعهم القرآن فقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انا قال انما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم ان آذوه فقال ان الله عز وجل سيمنعني ثم اتى المقام الابراهيم ثم قرأ سورة الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الى آخره او كما قال المؤرخون رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت كيف أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي 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 فنظرت إليه وقد اغرورقت عين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الى آخره صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا، سنا آپ کا تذکرہ مبارک۔ انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے گران قدر خدمات، آپ کی جہد مسلسل محنت، آپ کی کاوشیں مساعی جمیلہ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بیان کیا کہ لو ان رجلا قام بین الرکن والمقام یعبد اللہ 70 سنہ وہو ظالم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے
70 سال تک وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرتا رہے، لیکن ہو ظالم کا ساتھ دینے والا ہو تو فرمایا قیامت کے دن اس کی یہ 70 سال کی عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ یعنی ظالم کا ساتھ دینا یہ بھی تو ظلم سے کم نہیں ہے، حق پر خاموش رہنا، سچائی بیان نہ کرنا، یہ بھی تو کاذب کا ساتھ دینے سے کم نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ میرے صحابہ، اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم تو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے، پہلے ہی اس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو اس کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ جب ظلم سے روکو گے تو گویا کہ تم اسے تجاوز کرنے سے روکو گے، گناہ کرنے سے روکو گے، نافرمانی کرنے سے روکو گے، تو یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم ہونے سے تم جو ہے اسے بچاؤ، تو فرمائی یہ مظلوم کی مدد ہے۔ لیکن مجھے بتائیے آج کل کے دور کے اندر فی زمانہ مجھے اپنی تسبیح کے گرتے ہوئے دانوں کی جتنی فکر ہے، مجھے جتنی اپنے بچوں کی فکر ہے، مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، کیا کبھی میں نے اپنے ارد گرد رہنے والے معاشرے میں مسلمان جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں، کبھی ان کا درد بھی میں نے ایسے محسوس کیا؟ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان بھی 70 سال تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہو، تمہاری عبادت تمہارے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا مجھے تیری اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میرے بندوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو امن کی مالا جپ رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ بس امن سے کام لینا چاہیے، لیکن آج تجھے بتاتا ہوں جو میرے بندوں سے پیار نہیں کرتا وہ مصطفیٰ کے رب سے بھی پیار نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اصحاب رسول کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ نے ہمیشہ ظالم کا ہاتھ روکا ہے اور مظلوم کی ہمیشہ مدد کی ہے، اور جن ہم نے روشن ستاروں کا ذکر چھیڑا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اگر آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے حسن اور اس کے جمال کو دیکھتے ہیں تو آپ اس عمارت کی بناوٹ کی تعریف کرتے ہیں، اس عمارت کی تزئین آرائش کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کی جو خوبصورتی ہے، جو اس پر تگ و دو کی گئی، جو محنت کی گئی، آپ اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ توجہ کرتے ہیں، آپ سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ یہ عمارت سونی ہے۔ تو یہ عمارت کی تعریف کرنا گویا کہ یہ عمارت بنانے والے صانع کی تعریف ہے، یہ کاریگر کی تعریف ہے۔ جب آپ نے کسی عمارت کی تعریف کی ہے تو یہ حقیقتاً کس کی تعریف ہے؟ یہ اس عمارت کی تعریف نہیں بلکہ اس کاریگر کی، اس کے ہنر کو سلام ہے کہ آپ نے جس خوبصورتی سے، جس صفائی اور ستھرائی سے یہ گھر بنایا ہے، ہم آپ کی محنت کو سلام تبریک پیش کرتے ہیں، ہم ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب بھی صحابہ کرام کی محنتیں، ان کی کاوشیں پڑھ کر سبحان اللہ آپ کی زبان پہ آئے تو یہ حقیقتاً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اتنے گوہر اور اتنے انوکھے موتی آپ نے چنے، آپ نے ان کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی، اور انہیں زمین سے اٹھا کر، فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، اور پھر خود ہی فرمایا اصحابی کن نجوم، فرمایا میرے صحابہ تو
چمکتے ہوئے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. فرمایا جس صحابی کے نقش قدم پہ تم چل پڑے تو تم نے ہدایت کو پا لیا, تم نے جنت کو پا لیا ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ہمارا جھگڑا اس بات کا نہیں ہے. صحابہ کے اندر بعض وہ تھے جنہیں جو روایات یہ پہنچی کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے, تو ان صحابہ نے ساری زندگی رفع الیدین کیا, کیونکہ ان تک وہ حدیث نہ پہنچی کہ میرے آقا نے زندگی کے آخری ایام کے اندر رفع الیدین کو, یہ ہاتھوں کے اٹھانے کو ترک فرما دیا تھا. تو فرمایا ہر صحابی حق پر ہے, ہر صحابی جنتی ہے, وہ چاہے فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لانے والا ہو, یا حدیبیہ کے مقام پر ایمان لانے والا ہو, یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا ہو, یا پھر جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت کرنے والا ہو. ان کی آپس کی جنگیں ہوں گی, ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے, لیکن تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ تم میرے صحابہ پر زبان دراز کرو, میرے صحابہ کو برا بھلا کہو. لیکن اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو, تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہوگا لا تناکحوہم, ان کے ساتھ رشتہ دینا اور لینا ترک کر دینا. ولا تجالسوہم, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا. ولا تشاربوہم, ان کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دینا. یار اگر کوئی میرے والد کو برا بھلا کہہ دے تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں اس کو ذلیل اور رسوا نہ کروں, میرے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں ملتی ہے, اور میں اپنی غیرت کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا بھلا کہا ہو, جس نے رسول اللہ کی ازواج کو گالیاں دی ہوں, اور جو رسول اللہ کے صحابہ کے اسماء اپنی مسجدوں اپنی عبادت گاہوں کی صفوں کے نیچے رکھ کر ان کے اوپر جوتوں سمیت چلتے ہیں تاکہ اصحاب رسول کی بے ادبی ہو, اور پھر ہم کہیں امن امن. امن کس امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہاں امن کی بات کی جاتی ہے جہاں صدیق و عمر کی شان بیان کی جائے, وہاں امن کی بات کی جاتی ہے جہاں عمر کی جرت کی بات کی جائے, وہاں امن کی بات کی جاتی ہے جہاں عثمان کی سخاوت کی بات کی جائے, وہاں امن کی بات کی جاتی ہے جہاں مولا علی کی شان و شوکت اور ان کی شجاعت کی بات کی جائے, وہاں امن کی بات کی جاتی ہے جہاں امام حسن مجتبی کے حلم اور آپ کے تحمل کی بات کی جائے, وہاں امن عالم کی بات کی جاتی ہے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی طہارت کی بات کی جائے. لیکن جہاں مصطفیٰ کے صحابہ پر انگلی اٹھے تو میرے حضور کے غلاموں سن لو, یہ ان پر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ پر انگلی اٹھانا ہے, یہ رسول اللہ پر انگلی اٹھانا ہے. جو ظالم یہ کہہ دے کہ 3 صحابہ صرف مسلمان رہے میرے آقا کی وفات کے بعد, باقی سب کافر ہو گئے, نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے, اسلام سے دور چلے گئے, مجھے بتاؤ میں ان کا ایمان کیسے مان لوں, میں ان کا اسلام کیسے مان لوں؟ میں اس کا اسلام مانوں گا جو میرے محبوب کے علی سے لے کر یا تک جتنے صحابہ ہیں سب کو ماننے والا ہو, وہ ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک ہر ایک سے پیار کرنے والا ہو, بس یہی کہنے والا ہو اس نے بھی محبوب کو دیکھا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں, اس نے بھی محبوب کی زلفوں کو دیکھا میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں, اس نے بھی محبوب کے لبوں پہ بکھرتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھا میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. جب محبوب اپنے دوش پہ اپنی کملی کو رکھتے تھے اس نے میرے محبوب کی کملی کو دیکھا میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. کہا سنو جو میرے محبوب کے صحابہ سے یوں پیار کرتا ہے, پھر اللہ فرماتا ہے آؤ اگر تم ان سے پیار کرتے ہو تو پھر مصطفیٰ کا رب اعلان کرتا ہے ہم تم سے پیار کرتے ہیں, ہم تم سے پیار کرتے ہیں. سنو یہ وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرما اللہ ان سے راضی ہے اور یہ مصطفیٰ کے رب سے راضی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ فرمائے رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہے. کیا ہے جی؟ اللہ ان سے راضی ہے. ورضوا عنہ, اور فرمایا پھر یہ صحابہ مصطفیٰ کے رب سے راضی ہے. اور جس عبداللہ بن مسعود کا میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا, کتنی کمال کی بات ہے کہ حضور کے جوڑے مبارک نالین مبارک کیا کرتے ہیں, اپنی آستین میں داخل کرتے ہیں. مسجد کے اندر ہے, حضور مسجد نبوی میں موجود ہے, اب نماز کا وقت آ گیا. اب عبداللہ بن مسعود کیا کرتے ہیں, حضور کی نالین مبارک کہیں اور رکھ کر آتے ہیں؟ نہیں, آستین میں ہے, نماز ادا ہو رہی ہے.
حضور کی نالین آستین میں ہے اور پھر نماز ادا ہو رہی ہے، اور پھر بڑا مزہ آیا ہوگا عبداللہ بن مسعود کو جب حضور کے نالین مبارک سینے سے لگے ہوں گے، تو نماز پڑھنے کا بڑا لطف آیا ہوگا، بڑا قرار آیا ہوگا، کیونکہ یہ حضور کے جوڑے مبارک ہیں، یہ حضور کی نالین مبارک ہے، یہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک کا بوسہ لینے والی ہے۔ تو ایسے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، آج ہمیں اپنے بچوں کو ان کی داستانیں سنانی چاہیے، ان کی کہانیاں سنانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے آقا نے مجھے فرمایا اقرأ علیہ، اے عبداللہ بن مسعود میرا دل چاہتا ہے، آج قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اقرأ علیہ، آج میں سامع بن جاتا ہوں، تم قاری بن جاؤ۔ سمجھے میری بات کو، میں قاری ہوں، میں پڑھ رہا ہوں آپ پر، رسول اللہ کے صحابہ کے تذکرے پڑھ رہا ہوں، اور آپ سامع ہیں، سننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے اقرأ علیہ، تم مجھ پر قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے ہاتھ باندھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقرأ علیک، میں آپ پر کیسے پڑھ سکتا ہوں، حالانکہ وعلیک انزل، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، تو جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو آگے سے میرے محبوب نے ایک جملہ بولا، فرمایا عبداللہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ انی احب، یہ میری خواہش ہے، انی احب یہ میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں تم قرآن پڑھو اور میں قرآن سنو، انی احب یہ میری خواہش ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے بولے تو پھر میں نے قرآن پڑھا، اور جب میں نے قرآن پڑھا تو فرمایا میں پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ سن رہے تھے، اور فرماتے پھر میں نے پڑھا کیا، فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی۔ فرماتے میں پڑھتا گیا، پہلا رکوع پڑھا، حضور سن رہے، دوسرا رکوع پڑھا، حضور سن رہے، تیسرا رکوع پڑھا، حضور سن رہے، چوتھا رکوع پڑھا، حضور سن رہے، حتیٰ کہ چوتھا پارہ مکمل ہو گیا، پانچواں پارہ آ گیا، حضور سن رہے۔ فرماتے ہیں جب میں قرآن پاک کی اس آیت تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا اب میرے حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود ٹھہر جاؤ، حسبی حسبی، تیرا یہ قرآن پڑھنا بڑا لطف آیا، مجھے سنتے ہوئے مزہ آیا، تجھے سناتے ہوئے مزہ آیا، اور اگر آپ بھی چاہتے ہو تو تھوڑا سا قرآن پاک میں بھی آپ کو سنا دو، چلو ایک یاد تازہ ہو جائے گی، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا
قولا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. یہ تو میں نے پڑھا، میرا فانی لہجہ، میرا انداز بھی عامیانہ، لیکن جب مجلس رسول کے اندر، جب حضور کے سامنے جن کے لہجے میں جبریل بولے اور جن کے قلب پہ قرآن نازل ہو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن دے کر جب قرآن پڑھا ہوگا. اچھا، آپ نے کبھی اندازہ کیا، مشاہدہ کبھی جا کر کیجئے گا، اگر آپ کسی خوبصورت وادی میں ہیں، جھرنے بہ رہے ہیں، چشمہ ابل رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ہر طرف سے خوبصورت ہوائیں ہیں، اور پھر نیچے سر سبز چادر بچھی ہوئی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، وہاں پھر جو قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے نا جی، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رقص کرنے کو من چاہتا ہے، ہر طرف ایک ماحول ہوتا ہے، اور پھر دل کی تاریں جو ہے نا وہ یہ ماحول چھیڑ دیتا ہے، ان تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مصدر ہے پھر اسی آگ میں جلنے کے لیے. کہا جب حضور کا حسن دیکھا تو کہا عبداللہ بن مسعود میں قرآن پڑھتا گیا، حضور قرآن سنتے گئے، اور جب میں پہنچا نا اس آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرماتے ہیں اب میرے حضور نے فرمایا اے عبداللہ کافی ہے رک جاؤ. فرماتے ہیں اب فنظرت الیہ، میں نے حضور کے چہرے کی طرف نظر کی، اور جب سرکار کے چہرے انور کے اوپر میری نظر پڑی، فرماتے میں نے دیکھا وقد غرورقت عین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یعنی جس کا قرآن سن کر حضور رو پڑے، جن کا قرآن سن کر سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ